اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلگنگ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جماعت نحم اور پری نحم کا 7واں لیکچر۔ اس سے گزشتہ کلاس میں ہم نے سبق مرزا غالب کے اعداد و خصائل پہ بحث کی تھی اور اس سبق کے جو اہم نکات ہیں ان کا احاطہ کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم اس سبق میں سے دوسری سرگرمی، جو کہ انتہائی اہم سوال ہے، آپ کے کوشچن پیپر میں سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ تو آپ لوگ وہ جو جوابات ہیں وہ اس وقت دینے کے قابل ہوں گے جب آپ نے مشقی سوالات اور سبق میں موجود جو دوسرے اہم سوالات ہیں ان کا مکمل طور پر احاطہ کیا ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ مشقی سوالات پہ گفتگو ہوگی۔ آپ اپنے پاس اپنا پین اور نوٹ بک رکھیں اور ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا، کوشچن سمجھاؤں گا کہ کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ بہترین طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی سرگرمی کی جانب۔ اچھا، سب سے پہلا سوال ہے جی کہ مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے۔ سوال نمبر 1 ہے، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ کل جو ہی ہم نے سبق کا آغاز کیا تھا، سبق شروع کیا تھا، تو مصنف نے ہمیں مرزا غالب کے اوصاف کے بارے میں بتایا تھا، مرزا غالب کے اخلاق کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے جو اخلاق ہیں وہ وسیع تھے، وہ ہر شخص سے کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ان سے ایک دفعہ مل لیتا اس سے بار بار ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ تو اس کا جواب ہوگا، سوال ہے جی مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ جواب ہوگا، مرزا غالب نہایت وسیع اخلاق کے مالک تھے۔ وہ ہر شخص سے کشادہ پیشانی سے ملتے، جو شخص ان سے ایک دفعہ مل لیتا اس سے ملنے کا بار بار اشتیاق رہتا تھا۔ میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، مرزا غالب نہایت وسیع اخلاق کے مالک تھے۔ وہ ہر شخص سے کشادہ پیشانی سے ملتے، جو شخص ان سے ایک دفعہ مل لیتا اس سے دوبارہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ یہاں تک سوال نمبر 1 آپ کو سمجھ آ گیا؟ اچھا، سوال نمبر 2 ہے، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہو جاتی؟ دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہو جاتی؟ اس کا جواب ہے جی، دوستوں کو دیکھ کر مرزا غالب باغ باغ ہو جاتے۔ باغ باغ ہونا محاورے میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے خوش ہو جانا۔ سبق کے جو دوسرا پیراگراف ہے، دوسرا میں نے اہم نکات بھی آپ کو لکھ کے دیا تھا کہ دوستوں کے ساتھ مرزا کا سلوک۔ تو مرزا غالب کے چونکہ دوست وسیع و عریض پیمانے پہ پھیلے ہوئے تھے، پورے ہندوستان میں آپ کے رفیق موجود تھے،
تو جب بھی کوئی مرزا غالب سے ملاقات کے لیے تشریف لے آتا تو مرزا غالب اس کو دیکھ کر نہایت خوش ہوتے، یعنی باغ ہو جاتے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم کہ وہ ضرورت مند دوستوں کی مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے جو مثال ہے یہ آپ نے لکھنی نہیں ہے کویسچن میں ویسے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اس کی مثال یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ گفتگو ہوئی تھی کہ مرزا صاحب کا ایک دوست جو کہ نہایت عمدہ کپڑے زیب تن کرتا تھا، ایک دفعہ جب مرزا سے ملنے آیا تب ان کی حالت تھوڑی سی پست ہو چکی تھی، تو انہوں نے جو کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے۔ اب مرزا کا جو طریقہ کار تھا کہ دوستوں کی مدد ایسے کی جائے کہ انہیں یہ محسوس ہی نہ ہونے پائے کہ مرزا میری مدد کر رہے ہیں یا دوستی کی ناطے وہ مجھ سے یہ بات شیئر کر رہے ہیں یا مجھے یہ چیز عنایت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ابھی آپ کا لباس آپ سے لے لوں۔ پھر اپنا جو کرتا ہے مالیدہ وار وہ اتار کے دیا کہ آپ یہ پہن لیجئے، اور یہ جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے چھینٹ کے کپڑے کا یہ مجھے عنایت کر دیجئے۔ تو اس طرح وہ دوستوں کی مدد اپنی بساط سے بڑھ کر دیا کرتے تھے۔ باغ بھی ہو جاتے اور دوستوں کی مدد بھی کر دیتے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی تیسرا سوال، مرزا غالب کو کہاں سے خطوط ملتے؟ مرزا غالب کو کہاں سے خطوط ملتے تھے؟ مرزا صاحب نہایت ہی وضاحت والے انسان تھے۔ مرزا صاحب کا حلقہ احباب نہایت وسیع تھا، پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے آپ کے چاہنے والے۔ تو اس کا جواب ہوگا مرزا غالب کو پورے ہندوستان سے خطوط موصول ہوتے تھے۔ مرزا غالب کو پورے ہندوستان سے خطوط موصول ہوتے تھے۔ اس میں آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ چونکہ مرزا غالب کو پورے ہندوستان سے خطوط موصول ہوتے کیونکہ آپ کے چاہنے والے ملک کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے، آپ کے چاہنے والے ملک کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ تو ہو گیا جی سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا ہوتا تھا؟ سبق میں ہم نے پڑھا کہ مرزا غالب چونکہ کشادہ دل کے مالک تھے، آمدنی بے شک آپ کی کم تھی، لیکن آپ کو رب کائنات نے وسیع دل سے نوازا تھا، تو آپ سائلوں کی مدد اپنی بساط سے بڑھ کر کرتے تھے، سائلوں کی مدد اپنی بساط سے بڑھ کر کرتے تھے۔ ان کے گھر کے سامنے اکثر لولے، لنگڑے، اپاہج اور اس قسم کے جو مانگنے والا طبقہ ہے وہ آپ کے دروازے کے باہر اکثر صدا دیتا رہتا تھا، اور آپ ان کی جو مدد ہے وہ اپنی بساط سے بڑھ کے کرتے۔ ٹو دا پوائنٹ اس کا جواب یہ ہوگا کہ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک نہایت ہی اچھا ہوتا،
وہ اپنی بساط سے بڑھ کے فقراء کو صدقہ خیرات عنایت کرتے تھے۔ ان کے گھر کے باہر ہمہ وقت لولے، لنگڑے، محتاج اور اپاہج لوگ پڑے رہتے تھے یا موجود ہوتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے جی، دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک، دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا ہوتا؟ ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ دوستوں کی مدد کر دیا کرتے تھے، دوستوں کی سکم حالت میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ اس کا جواب ہوگا مرزا غالب کا اپنے دوستوں سے سلوک نہایت شریفانہ تھا۔ وہ ضرورت مند دوستوں کی مدد اپنی بساط سے یا اپنی اوقات سے بڑھ کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے دوست نہ صرف دلی میں بلکہ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان 5 سوالات کی آپ کو سمجھ مجھے امید ہے کہ آ گئی ہوگی۔ اچھا، چھٹا سوال ہے جی، مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا ہے؟ چھٹا سوال، مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی۔ سبق میں ہم نے پڑھا، اس پہ بات بھی ہوئی تھی کہ جو مرزا غالب ہیں ان کو مصنف نے حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا ہے۔ حیوان ناطق کی بجائے کیا کہا ہے جی؟ ظریف، جو ظرافت میں بہت اعلیٰ ہو، اور حیوان ناطق کا مطلب ہے بولنے والا جاندار۔ تو چونکہ آپ کے جو اخلاق تھے، آپ کے جو مزاج تھا وہ بہت عمدہ، بہت اعلیٰ تھا، اس لیے جو آپ کے مزاج کی خاص خوبی ہے وہ ہے ظرافت۔ وہ کیا ہے جی؟ ظرافت۔ تو آپ نے یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی ان کی ظرافت ہے۔ انہیں حیوان ناطق کی بجائے اگر حیوان ظریف کہا جائے تو یہ بجا ہوگا۔ حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو یہ کیا ہوگا جی؟ بجا ہوگا۔ یہ تھا سوال نمبر 6۔ اچھا، سوال نمبر 7 ہے جی کہ مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ سوال نمبر 7، مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مرزا غالب کو آم بہت زیادہ بھاتا تھا۔ فواکہ میں، پھلوں میں جو پھلوں کا بادشاہ پھل ہے آم، اس سے مرزا غالب کی طبیعت کبھی بھی نہ بھرتی تھی۔ آپ کے دوست آپ کو پورے ہندوستان سے جہاں جہاں بھی آموں کی فصل ہوتی تھی وہ ہر سال آم کے موسم میں آپ کے لیے آم بھیجا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو اس کا ٹو دا پوائنٹ جواب آپ لکھیں گے کہ مرزا غالب کو فواکہ میں آم بہت زیادہ پسند تھا۔ ان کے دوست اکثر ان کو آموں کا تحفہ بھیجتے رہتے تھے۔ سمجھانے کے لیے میں اس کی وضاحت بھی آپ کو کر دیتا ہوں۔ یہ جواب میں آپ لکھیں گے نہیں، صرف سمجھیں گے تاکہ بات آپ کو یاد رہے کہ
ایک دفعہ جب آپ بادشاہ سلامت کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے اور اس باغ میں آموں کے پیڑ تھے جو آموں سے کھچا کھچ لدے ہوئے تھے، تو ایسے میں مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زبردست اور میٹھے آم ہوں گے۔ بادشاہ نے جب نوٹس لیا کہ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو بادشاہ نے پوچھ لیا کہ مرزا کیا دیکھتے ہو؟ تو مرزا غالب نے جواب دیا کہ حضور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو آم ہیں کیا ان پہ میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی کہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ مشہور مقولہ کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اس طرف بھی اشارہ تھا۔ اور بادشاہ کو مانگے نہیں کہ مجھے یہ پھل چاہیے، اتنے ظریف انداز سے بادشاہ کے سماعتوں تک یہ بات پہنچا دی کہ آم پہ کیا میرے اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ نے اسی دن آموں کے ٹوکرے مرزا کے گھر بھجوا دیے تھے۔ اور یہ یاد رہے کہ اس باغ کا جو آم ہے وہ صرف سلاطین وقت، شہزادوں، شہزادیوں اور امراء کو ہی میسر ہوتا تھا۔ سوال نمبر 8 ہے، سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل مصنف کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل، یہ آپ انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، جسے آپ اردو میں واوین کہا جاتا ہے۔ جس کو کیا کہا جاتا ہے جی اردو میں؟ انورٹڈ کاماز کو واوین کہا جاتا ہے۔ سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل مصنف کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ ماخذ کیا ہے جی یہ سبق کا؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب بھی آپ نثر پارے کے حوالے سے تشریح کریں گے، کوئی بھی پیراگراف اگر اس سبق میں سے آ جاتا ہے جو آنے والے لیکچر میں اس پہ گفتگو بھی ہوگی، تو آپ نے نہ صرف سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ اور صنف بھی آپ نے لکھنا ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ تو مصنف کی کتاب ہے یادگار غالب۔ یادگار غالب، یہ سبق یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل مصنف کی کتاب یادگار غالب۔ اب یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کتاب کا نام جواب میں لکھیں گے، سوال کے جواب میں، تو آپ نے کتاب کے نام کو واوین میں لکھنا ہے، یعنی انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل مصنف کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی؟ اچھا، سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل کے مصنف کون ہے؟ نامہ سوال ہے جی، یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا کہ مولانا الطاف حسین حالی، لیکن چونکہ سوال ہے تو یہ آپ کے جو پیپر ہے اس میں آ سکتا ہے، اور آپ نے یہ نوٹ بکس پہ بھی لکھنا ہے۔ سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل
کے مصنف کون ہیں؟ تو آپ اس کا جو پورا جواب ہے وہ اس طرح لکھیں گے، سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ یہ تو جو 9 سوالات ہیں یہ آپ کی درسی کتب کی جو ایکسرسائز ہے، جو مشق ہے، اس میں دیے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ چند ایک جو اضافی سوالات ہیں جن کے آنے کا امکان ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سوال اکثر اوقات آ جاتا ہے کہ مرزا غالب نے آم کی کون سی خوبیاں بیان کی؟ مرزا غالب نے آم کی کیا خوبیاں بیان کی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرزا غالب نے آم کی 2 خوبیاں بیان کی۔ کتنی خوبیاں بیان کی جی؟ 2 خوبیاں بیان کی۔ پہلی خوبی کہ آم میٹھا ہو۔ پہلی خوبی کیا بیان کی؟ کہ آم میٹھا ہو۔ دوسری خوبی بیان کی کہ بہت زیادہ تعداد میں ہو، میٹھا ہو اور زیادہ تعداد میں ہو۔ اس کا جواب آپ یوں لکھیں گے، مرزا غالب نے آم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آم میٹھا ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تعداد میں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ سوال آتا ہے جی کہ حیوان ناطق سے کیا مراد ہے، یا حیوان ظریف سے کیا مراد ہے؟ حیوان ناطق حیوان ظریف۔ حیوان ناطق ہے جی بولنے والا جاندار۔ حیوان ناطق کا کیا مطلب ہے؟ بولنے والا جاندار یعنی انسان۔ حیوان ناطق کا مطلب ہوگا بولنے والا جاندار، اور حیوان ظریف کا مطلب ہے ظرافت، خوش طبع یا خوش اخلاق۔ حیوان ظریف کا کیا مطلب ہے جی؟ خوش اخلاق، اور حیوان ناطق کا بولنے والا جاندار۔ اکثر اوقات یہ سوال آتا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اور مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی میں بھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جس پہ گفتگو ہوئی، آپ لکھیں گے کہ ان کو حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہوگا۔ اس کے علاوہ مرزا غالب کی طبیعت میں کیا چیز بہت زیادہ تھی؟ یہ بھی اکثر سوال آتا ہے، تو آپ لکھیں گے کہ مرزا غالب کی طبیعت میں مروت اور لحاظ بدرجہ اتم موجود تھا۔ مرزا غالب کی طبیعت میں مروت اور لحاظ بدرجہ اتم موجود تھا۔ بات کی سمجھ آئی؟ یہ جو اہم سوالات، کچھ اضافی سوالات میں نے آپ سے آج شیئر کیے اور مشقی سوالات، یہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ خوبصورت کر کے پہلے مارجن لائنز لگانی ہے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام آپ نے لکھ لینا ہے، اس کے بعد سوال نمبر 1، سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ آپ دیں گے، سوال لکھیں گے، سوال لکھنے کے بعد پین سے اس کا جواب لکھیں گے۔ جب آپ جواب لکھ چکیں تو اینڈ پہ جو نیکسٹ لائن ہے اس پہ آپ مارکر سے یا پین سے چھوٹی سی لائن لگا دیں، پھر اگلی سطر سے آپ لکھیں سوال نمبر 2، اور یہی طریقہ کار ان سارے جو سوالات ہیں ان پہ آپ اپلائی
کریں گے۔ کل انشاءاللہ نثر پارے کی تشریح کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔